15واں نہیں وہ 10 اس کے اندر حدیث ہاں حدیث 15واں حدیث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا بندگی کے لائق نہیں، میں مالک ہوں ملک کا اور بادشاہ ہوں تمام بادشاہوں کا، تمام بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں. جب بندے میری اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف پھیر دیتا ہوں. جب وہ احکم الحاکمین بادشاہ کی اطاعت اپنے دل کو اس بادشاہ کی طرف پھیر لیتا ہے تو زمین پہ جتنے بادشاہ ہیں ان کے دل میں ان کی طرف پھیر لیتا ہوں. انسان پر احسان دے کے، اللہ عز و جل کا قرب دے کے، کمال دے کے کہ تو اپنے دل کو میری طرف پھیر دے، میں مخلوق کے دل تیری طرف پھیر دوں گا. جب بندے میری اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کی طرف پھیر دیتا ہوں اور بادشاہ ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں. اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشاہوں کے دل ان کے خلاف کر دیتا ہوں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں اور ہر قسم کے عذاب میں ان کو مبتلا کرتے ہیں. تو جب کبھی ایسا ہو تو تمہارے بادشاہ ظالم ہو جائے تو تم بجائے اس کے کہ بادشاہوں کو بددعائیں دے دو یا مطلب یہ کہ ان کو برا بلا کہو، اپنے نفسوں کی اصلاح کرو. سمجھ میں بات آ گئی؟ اپنے نفسوں اور ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ، میرے سامنے عاجزی اور گریہ و زاری کرو تاکہ میں تمہارے بادشاہوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھو اور بادشاہوں کے شر تم سے روک سکو. اب یہ واضح کر دیا اس حدیث پاک. جب بھی ہم پر مشکل آئے تو ہم نے مشکل کی طرف نگاہ نہیں کرنا، مشکل کشا کی طرف نگاہ کرنا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ مشکل کی طرف ہم جتنا بھی نگاہ کریں مشکل نے بگڑنا ہے، ٹھیک نہیں ہونا. جب ہم مشکل کشا پروردگار کی طرف نگاہ کریں گے تو اس نے مشکل کو خود بخود آسان کر دینا ہے ہمارے لیے، کیونکہ مشکل تو ان کی جو ہے مطلب نافرمانی سے آیا. تو جب ہم جو ہیں اپنا پاسا بدل دیں گے اطاعت کی طرف، وہ مشکل کو بدل دے گا، وہ آسانی پیدا کرے گا. یعنی اس حدیث پاک میں اللہ عز و جل نے ہمیں بہت بڑا درس دے دیا کہ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو تم مشکل کی طرف نہ. جیسے ایک بزرگ نے اپنے مرید کو کہا کہ اے مرید، جتنا تو رزق کی تلاش میں گھومتا پھرتا ہے، اگر اتنی جستجو تو رازق کی تلاش میں کرے تو رزق گھر پہنچے گا. رزق کی تلاش میں تو گھومتا پھرتا ہے، یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے. اگر یہ ساری طلب اور تیری جستجو اس پروردگار کی جو ہے طلب اور ادھر جستجو، تو رازق خود بخود رزق پہنچائے گا، تجھے گھومنے پھرنے کی جو ہے حاجت اور ضرورت نہیں بنے گی. تو جب بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، ظالم آ جائے، دشمن آ جائے، تو تم اپنا رجوع اس کی طرف کرے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے سارا مسئلہ تیرے لیے سامنے کر دے گا اور آسان کر دے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں نے 310 سے کچھ زیادہ خصلتیں پیدا کی ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک عمل بھی لے کر میرے پاس آئے بشرطے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہمراہ لائے، تب بھی اس کو جنت میں داخل کروں گا. یعنی اتنے خصلتیں ہیں، ان خصلتوں میں سے کوئی بھی ایک خصلت اس میں ہو، پورا نہ ہو، سمجھ میں بھائی، لیکن ان خصلتوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہو، سمجھ میں بھائی، تو اس بندے کے لیے جنت ہے. یعنی اسلام کے اعمال میں سے، یعنی خصلت اعمال ہے، اعمال میں سے کوئی ایک عمل لے کے آئے، کوئی ایک عمل، لیکن اس کا یہ عمل شرک سے پاک ہو. سمجھ میں بات آ گئی؟ صرف میرے لیے ہو اور لا الہ الا اللہ کا سٹیمپ ہو اس پر، تب بھی میں جو ہے اس کو بخش دوں گا. اور کبھی کبھی جو ہے مطلب یہ کہ اگر وہ دوزخ میں بھی جائے اعمال کی وجہ سے، تب بھی جو ہے میں ضرور اس عمل کی وجہ سے دوزخ سے نکال کے، یعنی دائمی طور پہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں نہیں ہوگا، دوزخ سے نکالا جائے گا، جنت میں جائے گا، صرف جو ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اس پر سٹیمپ لگا دیا. تو توحید کتنی بڑی چیز ہے. توحید کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت کی گواہی دے تو وہ بندہ ضرور جو ہے ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں لے گا. تو دیکھیں توحید ہی بندے کو خدا کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، توحید ہی اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ ہے کہ ہم، اور توحید جب دل میں مضبوط ہو گیا ولی اللہ بن جاتا ہے. توحید ہی بندے کو قرب اور ولایت کے مقام پہ، کیونکہ جب بندے کے ذہن میں یہ کہ عبادت کے لائق وہی خدا ہے
اور وہی بادشاہ ہے، وہی رزق دیتا ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے مارنا ہے، اسی نے مجھ سے پوچھنا ہے، پھر میں کیوں دنیا داری میں پھنس جاؤں، پھر اسی کی کیوں ناراضی نہ کروں؟ جب میں اس کو راضی کروں گا تو اس نے سارے کام جو ہے اپنانے، سارا کام میرے جو ہے وہ سیدھے کرنے۔ یعنی توحید لا الہ الا اللہ بظاہر تو عبادت کی کہ معبود خدا کے سوا کوئی نہیں، جب خدا کے سوا معبود بھی کوئی نہیں تو حاجت روا بھی خدا کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی سارا کام کرتا ہے، رزق دینے والا بھی تو اللہ ہے، میں مشکلات حل کرنے والا بھی اللہ ہے، حساب مجھ سے لینے والا بھی اللہ ہے، جب وہ مجھ پر جو ہے احسان کرے شفا دینے والا وہی، تو پھر لا الہ الا اللہ نے ہمیں اس کی طرف نگاہ جو ہے ہماری پھیر دی، جب ہم نے جو ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا داری کے جو طریقہ کار ہے، جب اوپر سے فیصلہ آئے گا تو پھر مخلوق کے ہاتھوں سے تو وہ ظاہر کرتے ہیں، سمجھ میں بات آ گئی، لیکن آپ کی نگاہ پہلے ادھر جائے بعد میں مخلوق کی طرف ہو، سمجھ۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے، لیکن آپ پہلے دعا کریں گے الہی مجھے شفا بھی دے دے، آپریشن کامیاب کرے، تو جب وہ چاہے گا کامیاب ہوگا تو کامیاب ہوگا، نہیں چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا، سمجھ میں بات۔ یعنی انسان اپنے خالق کی طرف رجوع کرے، اور یہ اسباب ہے، یہ عالم اسباب ہے، سبب پہ جو ہے وہ گھومنا پھرنا ہے، سبب کے جو ہے مطلب یہ کہ معتاد زندگی گزارنا ہے۔ دیکھیں شادی کرنا ہے تو یہ تو نہیں کہ میں شادی کرنا تو میرا بیٹا ہوگا، خدا نہ دے، یہ تو ان کی جو ہے اختیار ہے، ان کی قدرت ہے۔ صحت آپ نے جو ہے وہ پائی ہے، اب ایک بندہ کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، بیماری بھی آتی ہے، پھر جو ہے بندہ دعا کرتا ہے۔ یعنی ہم ہر امر میں ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، اور لا الہ الا اللہ اندر سے جو ہے یہی درس دیتا ہے کہ اے بندے تو ہمیشہ اپنے اللہ کا محتاج ہے، تو پھر اپنی محتاجی کا اظہار کرے اور اس سے قرب حاصل کرے۔ جب تو اس کا محتاج ہو گیا تو پھر اسی کو اپنا لے، جب وہ تیرا ہو گیا تو تیری محتاجگی دور کرے گا، تمہیں ایسی قدرتوں سے نوازے گا، ایسے برکتوں سے نوازے گا کہ حیران ہو جائیں گے۔ جیسے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھے، کسی نے اس کو کچھ کہا جو ہے مطلب یہ کہ عبادت کرتے تھے، کہتے جو ہے وہ ایک بادشاہ نے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ مجھے کوئی کرامت دکھا دے، نہیں تو مطلب یہ کہ ملک سے نکلنا ہے۔ انہیں کہا یار جو ہے کرامت بتا دی، جو ہے کیا کرامت دکھا دی؟ انہیں کہا یہ دریا پار ویسے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک، دریا کے پار جو ہے وہ گئے، مطلب یہ کہ پانی کے اوپر گئے، جب پرلے کنارے پہنچے پھر آپ نے جو ہے مطلب یہ کہ کشتی والے کو کہا یار یہ کرایہ لے کے جو ہے مجھے لے جائے۔ انہوں نے کہا ویسے پانی پہ آ گئے، اب واپس بھی ایسے جائیں؟ فرمایا نفس میں غرور آ رہا ہے، کر سکتا ہوں لیکن نفس میں غرور آ رہا ہے، اور جب غرور آ جائے گا تو ڈوب جاؤں گا، کیونکہ نفس نے پنسان ہے۔ لہٰذا پہلے جب میں جا رہا تھا یہ اللہ کی رضا کی خاطر تھا، مجھ میں غرور نہیں تھا، خدا پہ توکل تھا۔ اب جو ہے میرے دل میں آیا کہ اتنے لوگوں نے، بادشاہ میں بھی بات پھیل گئی کہ وہ پانی پہ جو ہے، اب نفس میں غرور آ رہا ہے، لہٰذا کشتی میں مجھے بٹھا کے جو ہے وہ لے جائے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق ہو جاتا ہے تو پانی پہ بندے کو چلاتا ہے، سمجھ میں بات آ گئی؟ ہاں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، رابعہ بصری اور امام حسن بصری دونوں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تیرا رابعہ بصری نے کہا کمال کیا ہوتا ہے؟ تو امام حسن بصری نے کہا پانی پہ مصلی بچھا کی عبادت کرنا۔ تو آپ نے مصلی بچھایا، پانی پہ عبادت شروع کی۔ تو آپ نے رابعہ بصری سے پوچھا، انہیں کہا کمال کیا ہے؟ فرمایا ہوا میں مصلی بچھا کی عبادت کرنا۔ پھر جو ہے اس نے ہوا میں مصلی بچھا کے جو ہے عبادت شروع کر دی۔ پھر دونوں، وہ پانی سے اتر آیا اور وہ ہوا سے، پھر فرمایا نہ یہ تیری عبادت ہے، اس کے اوپر لکڑی بھی تو تیر سکتی ہے اور اوپر تو مکھی بھی اڑ سکتی ہے، ہم نے تو اپنے رب کو پانا ہے۔ یہ کوئی بھی جو ہے کمال نہیں ہے، لکڑی بھی تو اوپر تیرتی ہے، جس طرح تو بھی جو ہے اوپر مصلی بچھایا، تو مکھی بھی اوپر اڑتی ہے، کبوتر بھی تو اڑتے ہیں، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہمیں اپنا رب مل جائے، رب کو پالیں گے تو سب کا۔ جب رب نہیں ملا تو یہ تو پرندے کر سکتے ہیں، جو ہے مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، جو ہے ہاں اوپر جو ہے سارا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی ہم اس چیز کو کمال سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بندے کو اللہ مل جائے، اپنے رب کو جو ہے پالے، جب رب مل گیا سارا کچھ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شروع ہوگا 15واں